پرانے زمانے کی بات ہے، نور آباد شہر میں ایک کاریگر رہتا تھا جس کا نام جمال تھا۔ وہ اپنے فن میں ماہر اور انتہائی ہنرمند تھا۔ وہ اتنی خوبصورتی سے جوہرات بناتا کہ بیچنے پر اس سے بہت دولت ملتی۔ آہستہ آہستہ اس نے محنت سے بہت مال جمع کر لیا۔ جب دولت بہت ہو گئی تو اس نے ایک نیک پاکیزہ انتہائی خوبصورت عورت سے شادی کر لی۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے ایک خوبصورت اور آرامدہ مکان کرائے پر لیا اور وہاں رہائش اختیار کی۔ اس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام فرمان علی تھا۔ وہ بہت چالاک اور مکار تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر کام کرتا مگر اس کے پاس تماشا بینی اور فضول گھومنے پھرنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ وہ دن رات برے کاموں میں لگا رہتا۔ خدا کی کرنی ایسا ہوا کہ ایک دن اس نے جمال کی بیوی ناہید کو دیکھ لیا۔ اس کی خوبصورتی پر وہ ہزاروں طرح سے فریفتہ ہو گیا اور عاشق ہو بیٹھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس عورت تک پہنچ سکے مگر وہ نیک اور پرہیزگار عورت اس برے آدمی سے خود کو دور رکھتی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی۔ مگر فرمان اتنا مکار تھا کہ وہ اس پر دل و جان سے فدا تھا اور اسی کے خیال میں رہتا۔ وہ دن رات یہی سوچتا کہ کیسے اسے قابو میں کر لے مگر کامیاب نہ ہوتا۔ جب اس نے دیکھا کہ سب چالیں ناکام ہو گئی تو ایک نیا حربہ اس نے آزمایا۔ اس نے جمال سے دوستی کر لی، محبت بڑھائی اور ایسا رشتہ بنایا کہ چند دنوں میں جمال اسے اپنا سب سے اچھا اور مخلص دوست سمجھنے لگا۔ اب وہ کوئی راز نہ چھپاتا اور کوئی کام اس کے مشورے کے بغیر نہ کرتا۔ ایک دن جمال نے دوست سے کہا، اے دوست، مجھے لگتا ہے میری نظر کمزور ہو رہی ہے اور جلد آنکھیں اندھی ہو جائے گی۔ میری بیوی جوان ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں جو مال کی حفاظت کرے۔ ڈر ہے کہ کہیں وہ دھوکہ نہ دے کر مال لے کر بھاگ جائے۔ میں چاہتا ہوں پہلے سے انتظام کر لوں کہ دولت محفوظ رہے۔ چالاک دوست بولا، تم نے دور اندیشی کی بات کی، ضرور حفاظت کا بندوبست کرو۔ میرا مشورہ ہے کہ ضروری سامان اور تھوڑی نقد رکھو، باقی سب بھروسہ مند شخص کے پاس رکھوا دو۔ جمال بولا، میرے پاس 5,000 دینار ہیں اور تم سے بھروسہ مند کوئی نہیں۔ اگر تم رکھ لو تو بڑا احسان ہوگا، تم قریب رہتے ہو، ضرورت پڑے تو فوراً لے لوں گا۔ دوست بولا، تمہاری مہربانی کا شکریہ، خدا تمہارے دل میں میرے لیے عزت رکھے۔ جمال نے وہ دینار اسے دے دیے بغیر کسی کو خبر کیے۔ وقت گزرا، جمال کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی۔ ایک دن اس نے ناہید سے کہا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، فرمان کے پاس جا کر کہو کہ 500 دینار کی سخت ضرورت ہے۔ ناہید گئی اور پیغام دیا۔ فرمان علی بہت خاطر کی بٹھایا اور بولا، 500 دینار کیا، میں تو تم پر جان قربان کروں گا۔ تم سب سے خوبصورت ہو، میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں۔ تمہارا شوہر بوڑھا اور اندھا ہے، تمہارے لائق نہیں، میری جوانی دیکھو، سب کچھ دوں گا۔ ناہید غصے سے اٹھی، تم بے شرم ہو، پرائی عورت پر بری نظر، خدا کا خوف نہیں؟ اور جانے لگی تو وہ بولا، دفع ہو جا، مجھے نہیں پتا تمہارا شوہر کون ہے اور کون سی امانت رکھی ہے میرے پاس، وہ غریب ہے، 5,000 دینار کہاں سے لائے گا؟ ناہید مایوس واپس آئی اور جمال کو بتایا۔ جمال بولا، شہر کا حاکم میرا دوست ہے، اس کے پاس جا۔ ناہید کی سارا حال بتایا۔ حاکم اس کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا اور بولا، میں پیسے واپس دلواؤں گا مگر تم میری ہو جاؤ تو 5,000 دوں گا اور شوہر کو طلاق دلواؤں گا۔ ناہید بولی، تمہیں کیا حق کہ میرا شوہر کیسا کام کرو یا صاف جواب دو؟ حاکم غصے میں بولا، دفع ہو جاؤ، تیرا شوہر نواب کہاں کا کہ 5,000 رکھوائے گا؟ ناہید روتی واپس آئی۔ جمال بولا، قاضی کے پاس جا۔ ناہید گئی، قاضی نے میٹھا بولا مگر پھر وہی بات، تمہارا شوہر بوڑھا، تم میری ہو جاؤ۔ ناہید نے ڈانٹا تو قاضی غصے میں آ گیا اور اس نے ناہید کو باہر نکال دیا۔